بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب اخروی عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو جان لیں کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور جب وہ پیشویان کفر جس کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، اور وہ سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے، اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے، اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک پیروکار کہیں گے، کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کر دیں جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے۔ یوں اللہ انہیں ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی صورت بھی دوزخ سے نکلنے نہ پائیں گے۔ اے لوگوں، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سو انہیں کوئی سمجھ نہیں۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔
بے شک جو لوگ کتاب تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی، تنگ دستی میں اور مصیبت، بیماری میں اور جنگ کی شدت، جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والوں، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے، جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے مواقف پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے۔ بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگوں، تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔